کا جشن آیا ہے، فدا ہے عاشقان رسول، جشن آقا سے غمے تو عشق ہے اور پیار ہے، جشن آقا سے غمے تو عشق ہے اور پیار ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب ماہ ربیع النور آتا ہے تو ہر عاشق رسول کا دل خوشیوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر ہر زبان سے درود و سلام اور شکرانے کے پھول جھڑ رہے ہوتے ہیں، جب انہیں سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ انہی خوشیوں کے بیچ یہ ماہ مبارک سب کو مسرور کر کے گزر جاتا ہے، لیکن اگر گزرے ہوئے ماہ سال میں منائی گئی ربیع النور کی یادیں پھر سے آنکھوں کے سامنے آ جائیں تو دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ اس سلسلے میں 1432 سنہ ہجری میں ربیع النور کی گزری یادوں سے آپ پھر مل رہے ہیں۔ بعد نماز عشاء امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا، آئیے اس کی جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، جشن میلاد کا سب رہے منا، جشن میلاد کا سب رہے منا، بندگان خدا عاشقان رسول نبی کا جشن آیا ہے، فدا ہے عاشقان رسول نبی کا جشن آیا ہے، فدا ہے عاشقان رسول۔ حدیث پاک میں نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے نیت آدمی کو جنت میں داخل کر دیتی ہے، اور ہم سب کو جنت چاہیے، اور جنت میں بھی آقا کا پڑوس چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا۔ مدنی منع نیت کریں کہ جب تک ہمارے قاری صاحب یہاں بیٹھنے دیں گے اس وقت تک ہم کان لگا کر سنتے رہیں گے مدنی مذاکرے کو۔ علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ اذکروا اللہ، صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ 1432 سنہ ہجری کے ماہ ربیع النور کی آج نویں شب ہے، تو مدنی منع ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ حافظ بننے کے بعد میرا روٹ جو ہے نا وہ دارالمدینہ میں داخل ہو جاؤں گا، اور علم دین کے ساتھ ساتھ کچھ دنیاوی علم بھی حاصل کروں گا، اور میں اچھا پاک ستھرا حلال روزی کما کر اپنے امی اور ابو کی خدمت کروں گا۔ ابھی تک تو انہوں نے خدمت کی ہے نا، امی ابو آپ کو کھلا رہے ہیں، پہنا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، آپ پر خرچے کر رہے ہیں، تو یہ موڑی لگا رہے ہیں، آپ پر کیپیٹل لگا رہے ہیں، تو آپ کو بھی ان کو کما کے کھلانا ہے۔ یہ بھی نیت کر لو کہ امی ابو کی خدمت کروں گا، یہ نیت بھی ثواب کی نیت ہے، اچھی نیت ہے نا۔
تو دارul مدینہ میں پڑھ کر انشاءاللہ عزت کی، آبرو کی روزی کما کر، حلال روزی کما کر امی ابو کی خدمت کروں گا، اور اسی دارul مدینہ سے جب نکل کر ساتھ میں یہ خدمت کرتے کرتے جامعۃ المدینہ کے اندر داخل ہو جاؤں گا، اور انشاءاللہ درس نظامی بھی کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے محبوب کے صدقے میں عالم دین بن جاؤں گا، اور اللہ نے مزید مجھے ہمت دی، کرم فرمایا تو مفتی اسلام بن جاؤں گا انشاءاللہ، اور دنیا جہان میں سنتوں کے ڈنکے بجا دوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ نیتیں آپ رکھیں، اور یہ دعوت اسلامی کا کام ساتھ کرتے 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 مفتی بننا ہے اپنے کو، تو پھر انشاءاللہ اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی انشاءاللہ جل جلالہ۔ یہ ماشاءاللہ اس مدنی منوں سے آپ نے یہ نیتیں کروائی، یقین ان کے سرپرست جو یا ہوں گے یا سن رہے ہوں گے وہ بھی اس پر غور کر رہے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے انہوں نے بھی نیت کر لی ہوگی، ہم اسی کے مطابق اپنے مدنی منع کو عالم بنائیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے لیے اس نیت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، کیونکہ نیت تو ہو گئی، اب عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ کیا اقدامات ہیں جو مدنی منع کو بھی کرنے چاہیے اور ان کے سرپرستوں کو بھی کرنے چاہیے، تاکہ جو آپ فرما رہے ہیں اس کے مطابق وہ اپنی وہ مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جائے۔ روٹ بتا دیں، آپ نے بھی منزل کا تعین کیا، یہ منزل ہے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ کیسا اور کون سا اختیار کرنا ہے وہ ارشاد فرما دیں۔ یہ عمارت بناتے نا تو پہلے کیا بناتے؟ اس کا نقشہ بنا، اچھا، پھر مزید بڑی عمارت بنانی ہوتی تو ماڈل بھی بناتے ہیں اس کا، ماڈل بھی بنا ہے نا ماشاءاللہ۔ تو اب یہ کہ جو والدین اپنی آخرت کی بہتری چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ دیکھو آپ ڈاکٹر بناؤ گے تو بھی آپ کو موت آئے گی، یہ پتہ نہیں کہ آپ ڈاکٹری دیکھ سکو یا نہیں دیکھ سکو گے، آپ اس کو مطلب یعنی کہ MBA کراؤ گے تو بھی آپ کو موت تو آئے گی، اچھا آپ اس کو CA کراؤ گے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناؤ گے تو بھی موت آئے گی، آپ اس کو پائلٹ بناؤ گے تب بھی موت تو آئے گی، اور یہ ڈگریاں تو بہت دیر میں ملتی ہیں، بہت اس میں کئی سال چاہیے، خدا بہتر جانے کہ آپ ان کی ڈگری دیکھ سکو یا نہیں دیکھ سکو۔ اور آخرت کا ان ڈگریوں میں جو دو چار ڈگریوں کا میں نے نام لیا، آخرت کا کانسیپٹ نہیں ہے، تصور نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ جیسے کہ وہ ایک بہت پرانا واقعہ جو مجھے کسی نے سنایا تھا کہ ایک بیچارہ وہ متوسط الحال شخص تھا، نارمل ایک آدمی تھا، تو اس کو بڑا ارمان تھا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے اور امریکہ جا کر ڈگری لائے ڈاکٹری کی۔ تو اس نے ادھر پڑھایا، پھر اس کو اپنا پیٹ کاٹ کے قرضے کر کے کسی طرح بھی اپنے بیٹے کو ہوائی جہاز میں چڑھا دیا، امریکہ بھیج دیا۔ امریکہ سے پڑھ کر وہ ڈاکٹر آ گیا، اب اس نے وہ سب یہ بالکل تیار ہو کے آ گیا، سمجھے؟ اب کلینک پرائیویٹ کھولنا تھا امریکہ کے ڈاکٹر کی، تو اس سلسلے میں پھر ترکیب بن گئی کہ وہ اب کلینک کھولیں گے۔ اسی دوران اس کو بخار آ گیا، بخار آیا، بخار بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ ہفتے بھر کے اندر وہ امریکہ کا سند یافتہ ڈاکٹر جو تھا وہ دم توڑ گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب باپ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی، صدموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ اتنا قرضہ کر کے پیٹ کاٹنے میں چھری سے پیٹ کاٹنا نہیں ہوتا، پیسے بچانے کو کہ روکھا سوکھا کھا کر کچھ بچت کرے، اس کو پیٹ کاٹنا بولتے ہیں۔ تو بچت کر کے کسی طرح بیچارے نے کہ اب میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا اور میرا اس کا بھی مستقبل روشن ہو جائے گا، اور یہ سنہرے خواب جو تھے وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے، سب ادھورے رہ گئے، اور یہ نوجوان جو تھا وہ روشن مستقبل کے سنہرے سپنے دیکھتے ہوئے اندھیری قبر میں اتار دیا گیا۔ اب اللہ جانے اس میں اندھیرا تھا یا اجالا تھا، یہ تو ہم سے مطلب ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ہم عام طور پہ قبر کو اندھیری قبر ہی بولتے ہیں، تو اس کو اندھیری قبر میں اتار دیا گیا۔ تو اب اس میں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، نہیں بنے، ٹھیک ہے نا۔ عالم دین جو ہے نا، اگر بنا، نیک اولاد چھوڑی،
تو پھر یہ مرنے کے بعد صدقہ جاری ہے. تو اگر باپ زندہ رہ گیا, بیٹا چلا گیا, بارہ ایسا ہوتا کہ بیٹا ڈاکٹر بنے, اس سے پہلے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو چلے جاتے ہیں اور بیٹے کی کمائی کھانے تک وہ زندہ نہیں رہتے. تو اس لیے جس کام میں نفع زیادہ ہو نا اس میں ہاتھ ڈالتا ہے آدمی. تو الحمدللہ آپ مطلب یعنی کہ بہت سمجھدار طبقہ اس معاشرے کا ہے کہ اپنے بچے کو آپ نے حفظ کرانے کے لیے, اللہ کا کلام سکھانے کے لیے, قرآن پاک پڑھانے کے لیے ہمارے حوالے کیا. تو آپ کی انشاءاللہ ضرور مراد پوری ہوگی اور ان قریب یہ آپ کے مدنی منع حافظ ہو جائیں گے, کیونکہ الحمدللہ ہر سال سینکڑوں ہزاروں مدنی منع حافظ ہوتے ہیں اپنے یہاں. تو انشاءاللہ یہ بھی ہو جائیں گے. اچھا, پھر حافظ ہو جائیں گے, پھر آپ ان کو لگا دو گے کہیں اور, تو یہ پھر بہت خطرہ ہے کہ حفظ بھول جائیں گے. یہ یاد رکھنا. ایک تو تاکید میری یہ ہے کہ اس پر آپ اپنا مت ہے کہ وہ سختی رکھیں اپنے مدنی منوں پر اس بات کی کہ وہ روز کا کم از کم ایک پارہ یہ پڑھا کرے. اگر اس میں آپ نے غفلت کی نا, یقین مانے کہ پھر مت بولنا, بہت خطرہ ہے, بہت خطرہ کہ یہ بھول جائے گا. کہ قرآن شریف تو ایک مطلب اونٹ جو چھوٹتا ہے نا, اس سے بھی زیادہ تیز بھاگتا ہے. وہ ایک مثال دی گئی ہے حدیث میں, یعنی اس طرح مطلب کہ وہ بھلا جائے, آدمی کو بھلا دیا جاتا ہے. تو یہ ہر وقت اس کو پڑھتے رہنا ہے. ایک پارہ میں نے بہت کم بتایا. مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی, یہ رکن شورا بھی تھے, مفتی بھی تھے دعوت اسلامی کے, تو ان کو بہت قرآن پکتا تھا, اور یہ جو آیت بولو ان کو یہ کمپیوٹر کی طرح نکال کے یعنی کہ بول دیتے تھے کہ یہ فلاں پارے میں اس طرح بتا دیتے تھے. تو یہ ماشاءاللہ اتنے پکے تھے. تو ایک صاحب نے ان کو پوچھا کہ آپ کو اتنا کیسے مطلب یاد رہتا ہے کہ آپ جو آیت بولو بغیر ہٹکے آپ بتا دیتے ہو. تو انہوں نے فرمایا کہ میں الحمدللہ روزانہ ایک منزل کی تلاوت کرتا ہوں. ایک منزل, یہ 7 منزلیں قرآن پاک میں, تو گویا 7 دن میں وہ قرآن پاک ختم کرتے تھے. مہینے میں 4 مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے تھے. اور میں آپ کو مہینے میں 1 بار قرآن پاک تک کہہ رہا ہوں. ظاہر نصیب کہ آپ بھی مفتی دعوت اسلامی کی طرح روزانہ 1 منزل کی تلاوت کریں تو آپ کو بھی قرآن پاک یاد رہے گا. کیونکہ ہمارے پاس ایک مدنی منع, سابقہ مدنی منع بیٹا ہوا ہے اس وقت, کہ جو اپنے مدرسۃ المدینہ میں اس نے حفظ کیا قرآن پاک. پھر جو میں نے آپ کو میری اپنی خواہش بتائی کہ آپ کو یوں چلنا ہے, تو الحمدللہ اس نے قرآن پاک حفظ کیا. پھر درس نظامی میں جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا, درس نظامی کیا. پھر اس نے مزید آگے ترقی کی اور آج الحمدللہ نائب مفتی بن گیا. اور ہم اس کو جو بھی آیت بولتے ہیں فٹافٹ ہی ہم کو بتا دیتے. یہ بیٹا ہوا ہے میرا مدنی منع, اتنا زیادہ جب سے میں جانتا ہوں اس کو. تو میں آپ سب کو ایسا دیکھنا چاہتا ہوں. آج اس نے اتنی بڑی عربی کتاب پہ شرح لکھ دی ہے اور چھپ بھی گئی ہے ماشاءاللہ. تو میں آپ کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایسے بنو گے نا انشاءاللہ. تو قرآن پاک پڑھتے رہیے, پڑھتے رہتے ہیں قرآن پاک, پڑھتے رہتے ہیں. ان کو آیتیں یاد ہے, جو بولو الحمدللہ اور نکال کے ہم وہ دے دیتے ہیں. اللہ آپ کو بھی اسی توفیق دے, ان کا حافظہ بھی مضبوط رہے, نظر بد سے بچے رہیں, اور یہ مزید ہمارے مفتی اور مصدق بن جائیں. اللہ کرے. ان کے والد صاحب کو تو بابا خوشی امید ہوئی ہوگی, لیکن ایک روحانی باپ ہیں آپ. لیکن جب آپ کا ایک روحانی بیٹا, آپ کا مدنی بیٹا فتویٰ لکھتا ہو, عربی کتاب کی شرح لکھتا ہو اور یوں مطلب حفظ ہوتا ہو, تو آپ کو خود کتنی خوشی ہوتی ہے. اگر کوئی بولے میں ایک منزل روزانہ پڑھتا ہوں مدنی منع, تو انشاءاللہ ابھی درخواست کروں گا آ کر یہاں بیٹھ جائے بھائی, ہم کو اپنے قرب کی برکتیں دے. ماشاءاللہ ایک منزل پڑھتا ہوں روز کی, شاید مشکل ہے. قاری صاحبان بھی تاکید کیا کرے, ایک پارے کی اپنے اتنا برڈن نہیں ڈالتے, لیکن آپ کو لگے نا کہ یار یہ پڑھ لے گا تو پھر اس کو ایک منزل بھی آپ بول دیا کریں کہ ایک منزل پڑھ لیا کرے, جبکہ حفظ کر لے. کیونکہ حفظ کرتے ہیں بعض مدنی منع, آگے بڑھتے رہتے ہیں پیچھے بھولتے رہتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, پچھلا سبق یاد رہنا چاہیے, تو وہ یاد بھی کرے اور ایک منزل بھی پڑھتا رہے, تو انشاءاللہ حفظ رہے گا. ورنہ 1 مہینے کے بعد وہ ایک پارے کی باری آئے گی, تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ کمزوری آ جائے. تو حفظ کرنا آسان ہے,
हिफ्ज़ जिंदगी पर निभाना ये मुश्किल है, याद रखिएगा। तो इसलिए इस मुश्किल काम को आपने करना है, इसमें सवाब बहुत है ना। जैसा भी आपने कहा नक्शा या मॉडल बनाया, तो जब नक्शा और मॉडल बनता है ना, तो पापा जब जो लोग मिलकर बनाते हैं, अभी जैसे कि आप वालिदैन सरपरस्त को कह रहे हैं कि इसका नक्शा मॉडल बनाए, तो उसमें आने वाले इश्कालात या सवालात होते हैं वो भी खड़े होते हैं, उसका जवाब दिया जाता है। अब आप नक्शा और मॉडल बता रहे हैं, अब ये नक्शा मॉडल बनाते बनाते एक सवाल खड़ा हो जाएगा, इसको ये बना देंगे तो ये कमाएगा कैसे, ये खाएगा क्या, और फिर इसको मतलब कि शादी भी इसकी करानी है, तो ये क्यों मौलाना हो जाएगा तो उसकी शादी कैसे होगी, ये सब कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे। तो अब ये भी नक्शा और मॉडल बनानी है, तो इसका क्या हल है, जवाब इरशाद फरमाइए। ये खाएगा क्या? हाँ, घास खाएगा है भाई, हम जो खाते हैं ये खाएगा, इसमें क्या? यूं नहीं आ इनको तो मतलब हमको तो यार दाल सब्जी मिलती है, समझे, इनको बकरे मिलते हैं खाने को जामियातुल मदीना में, माशाअल्लाह, बिरयानियां मिलती हैं, खाएगा क्या? कोई बात है यार, क्या आप और मैं खिलाएंगे यार? अल्लाह खिलाता है, वो अल्लाह सब रिस्क देने वालों से बढ़कर रिस्क देने वाला है। और जो भी अगर कोई रिस्क देता है, ये एक मतलब यानी कि वो मजाजन इशारा है, बाकी हकीकत में तो राज़िक अल्लाह ही है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है। अगर सेठ तनख्वाह देता भी है तो अल्लाह की अता से देता है, अल्लाह ने उसको दिया तो देता है। अरे माँ बाप अच्छे मुस्तकबिल का सोचते तो है ना, तो यही तो अच्छा मुस्तकबिल है कि कब्र भी रोशन हो जाए। और दुनिया अगर आलिम बनने से दुनिया खराब होती ना, तो आप मैं एक मोटी मिसाल दिया करता हूं कि अब खुदकुशियों की शरह बढ़ती जा रही है, कितने लोग खुदकुशी करते हैं। तो आप बताइए कि कितने उलमा है जो खुदकुशी करते हैं? भले गरीब होगा आलिम, खुदकुशी नहीं करेगा, तो उसको खुदकुशी का अदाब पता है, तो कुरान की आयत पता है कि खुदकुशी तो मना है, हदीसें पता है खुदकुशी मना है, खुदकुशी का अजाब पता है, सजाएं पता है, खुदकुशी के दुनियावी उखरवी नुकसानात उसको पता है। जबकि ये जो खुदकुशी करता है दुनियावी पढ़ा लिखा, उसको ये नहीं पता होता। तो इसलिए तो हम कहते हैं आ जाओ सब दावत इस्लामी में, खुदकुशी का इरादा किया तो जल्दी जल्दी आ जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारा इरादा बदल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहां मदनी मुज़ाकरों के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुदकुशी के इरादा करने वालों को समझाया है, और माशाअल्लाह दोबारा इनके पैगाम आएगा अब हम खुदकुशी नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे हाथ होता रहता है। तो इनको समझाने वाला कोई मिस्टर तो नहीं है ना आपके सामने कि हम मजहबी बातें करते हैं, दीन की बातें करते हैं, इनकी समझ में आ जाती है अल्लाह की रहमत से। तो इसलिए ये नहीं समझे कि हमारा बच्चा मौलवी बनेगा तो भूखा मर जाएगा या मस्जिद की रोटियां तोड़ेगा, ना ऐसा नहीं होता। अब मैं यूं ये कहूंगा बल्कि कि दुनियावी नौकरी में जितने मसाइल हैं गुनाह के, और रोजी का जितना मतलब हलाल हराम की जो मतलब मसाइल जितने ज्यादा दुनियावी नौकरी में ना, इतने मस्जिद की नौकरी में नहीं है। अगर हलाल और सुथरी रोजी चाहिए तो मैं तो कहूंगा इमामत कर ले आदमी। हाँ, रिस्क भी अच्छा मिलता है इसमें, वाजबी सर। हाँ, ये आपको चाहिए मत है ना बक्के के बक्के, तो वो तो हराम से मिले और आप लो, तो ये तो गलत बात है ना, आप भी समझते हैं। तो हराम से तो लेना ही नहीं है। तो मस्जिद की नौकरी में अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप ड्यूटी पूरी दोगे और आप अहल हैं इमामत के, तो इंशाअल्लाह इसमें तो हलाल और सुथरी रोजी मिलेगी, आपको पाकीज़ा रोजी मिलेगी, प्लस इज्जत भी मिलेगी। आप सही बताएं मेरे को कि एक की गली में मस्जिद का इमाम भी रहता है और एक बैंक का ऑफिसर भी रहता है, जो बहुत बड़ी मतलब इसने वो डिग्रियां जमा की हैं, और दिन में 2 मरतबा शेव बनाता है, ऐसा मतलब टाई कोट पतलून शर्ट इन बूट पहनकर पटाख जा रहा है। एक तरफ मस्जिद का मौलाना इमाम साहब नजरें नीची किए दुरूद शरीफ पढ़ते हुए गुजर रहे हैं, और 2-4 मवाली गली में बैठे हैं। आप बताइए, वो 2-4 मवाली जो बैठे हैं वो सिगरेट पी रहे हैं, तो पटाख करके जो बूट पहनकर गुजरे ऑफिसर साहब, तो उन्होंने कश लेना है, और मौलाना जब यहां से गुजरे तो इन्होंने क्या करना है, मौलाना ये छुपा लेंगे। वो बैठे बैठे बोले मौलाना अस्सलाम वालेकुम, बोलते ही बोलते आप बताओ ऐसा।
اس لیے مجھے تجربہ اس کا کہ میرے سے سگریٹیں چھپاتے تھے جب میں گھومتا پھرتا تھا نا، گلیوں میں نکلتا تھا تو سگریٹیں چھپتے تھے، بھاگ کے آتے تھے، ادب سے سلام کرتے تھے، جبکہ یہ لوگ مسٹروں کو سلام نہیں کرتے. ماڈرن لوگوں کو جو افسر ہوتے ہیں نا بڑے بڑے گریڈ کے، ان کا بھاؤ نہیں پوچھتے. موالی لوگ یہ مذہبی لوگوں کو سلام کرتے ہیں. میں نے شرابیوں کو دیکھا ہے، جب میں دعوت اسلامی کا کوئی میرا نہیں تھا مسئلہ، جب کی بات کرتا ہوں یوں ہاتھ جوڑ کر بابا دعا کرو بابا، تو اپنے وہ مستی میں اپنے تو کسی افسر کو ہی بولتے ہوں گے بابا دعا کرو، کبھی نہیں بولیں گے. تو اس کا مطلب کہ مولانا جو ہے مسجد کا امام ہے یا عالم دین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت اپنے گناہگار نافرمان اور شرابی بندوں کے دلوں میں بھی داخل کی ہوئی ہے. افسر مر گیا، میجر مر گیا، کرنل مر گیا، جنرل مر گیا، وزیر اعظم مر گیا، صدر مر گیا، اس کی قبر پر جا کر دیکھو کیا ہوتا ہے. اور کوئی اللہ کا نیک بندہ فوت ہو گیا، وفات پا گیا، آج اس کی قبروں پر عمارت بنی ہوئی ہے، گنبد بنا ہوا ہے، چادریں چڑھ رہی ہیں، چراغا ہو رہا ہے، دیا بتی ہو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، عرس ہو رہا ہے، لنگر لٹائے جا رہے ہیں، ہر وقت تلاوتیں ہو رہی ہیں، قراءتیں ہو رہی ہیں، نعت خوانیاں ہو رہی ہیں، میلادیں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، اور مزے سے واعظ نصیحت نہیں ہوتے. داتا دربار میں کون سا مطلب ہے کہ وہ دنیاوی کورس یہ تھے، اپنے زائرین کو کیا پلاتے ہیں اس میں پتا ہے؟ اپنے پانی بھی نہیں پلا سکتے، یہ دودھ پلاتے ہیں. مدنی منوں کو پتا بھی نہیں ہوگا شاید. جب داتا دربار پر عرس ہوتا ہے نا تو وہاں سبیلیں لگتی ہیں، آپ نے محرم کی سبیل دیکھی ہوگی، وہاں سبیلیں لگتی ہیں اور وہاں پانی کے بدلے دودھ پلاتے سبیل پر. کروڑوں روپے کا دودھ، میرا گمان ہے کہ یہ جو عرس شریف ہوتا ہے نا، میں کروڑوں روپے کا دودھ یہ داتا صاحب کے عقیدت مند جو ہے نا یہ پلاتے ہیں لوگوں کو، اور دنیا بھر سے پبلک وہاں آتی ہے. فیضان داتا جاری رہے گا، فیضان داتا جاری رہے گا، فیضان داتا جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ کرے، کہ نیک اولاد چھوڑیں کہ یہ دعا کرے گی آپ کے لیے. نہ ماڈرن چھوڑو گے نا تو آپ، میں نے دیکھے اس لیے بولتا ہوں، ماڈرن اولاد چھوڑو گے نا تو شاید یہ جنازے میں بھی آپ کے دور کھڑا رہے گا، اس کو پتا نہیں ہوگا، یہ رومال باندھ لے گا اور یوں ہاتھ تو باندھ لے گا لیکن کہنا کیوں تو دیکھتا ہوگا کہ اب کیا کرے گا مولانا کیا کرتا ہے، باجو والا کیا کرتا ہے، وہ یوں ہاتھ اٹھائے تو یہ بھی یوں ہاتھ اٹھا کر یوں دیکھتا رہے گا. تو پھر یہ کرے گا آپ کا بیٹا پڑھا ہوا کیا، اس کو پتا نہیں ہوگا، اور لوگ دیکھ رہے اس لیے بیچارہ یوں کھڑا ہو جائے گا یوں ہاتھ باندھ کے، تو وہ بس وہ جو دیکھ کے تکبیریں کہے گا، اور لوگ جس طرح سلام پھیریں ہوتا ہے سلام پھیر لے گا، پھر یوں ہاتھ یوں رکھ کے کھڑا ہو جائے گا، یہ ہاتھ پھیر لے گا. اور اس سال تو اس کو کرنا آتا نہیں ہو، جو آ کے کرے گا آپ کی قبر پر، کیسا اس وقت آپ کو کیسا صدمہ پہنچے گا. ہائے 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 ہائے. یہ دعوت اسلامی میں صحیح تو بولتے تھے حافظ قرآن بناؤ، پکا بناؤ، عالم دین بناؤ، صدقہ جاریہ اپنی اولاد کو چھوڑو تاکہ تمہاری آخرت کے لیے یہ کچھ تمہارے دعا تو کرے، تمہارے نیکیاں کر کے ایسال ثواب تو کرے. میں نے ایسا پیرس کا پپو اور جاپان کا گڈا بنایا اس کو، نہ نماز سکھائی اس کو، نہ نماز جنازہ بھی نہیں سکھائی کہ میرا جنازہ ہی پڑھتا. حالانکہ اولاد کا حق ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے، اس کا وہ ہے نا، مطلب یہ وارث ہے نا اس کا، اولاد مطلب حق ہے اس کا کہ اولاد اس کا جنازہ پڑھائے. جب میری ماں کا انتقال ہوا نا تو جنازہ رکھا گیا، بعض علماء حضرات بھی تھے اس میں، عوام بھی تھے. تو ایک علاقے کے مشہور عالم تھے حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر صاحب بھی تھے، ان کے ہزاروں مرید ہیں. میں نے ان کو بڑھایا آگے، حضرت آپ نماز پڑھا؟ نہیں، تم پڑھاؤ، مجھے حکم دیا تم پڑھاؤ، تمہاری ماں ہے. تو میں بھی چونکہ الحمدللہ اسی فیلڈ عالم نہیں بن سکا، لیکن بہرحال میں امامت وغیرہ تو کرتا تھا، داڑھی جب سے ہی رکھ لی میں نے، تو عرف عام میں عوام تو مجھے مولانا بولتے ہی تھے. تو الحمدللہ میری ماں کا جنازہ میں نے ہی پڑھایا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اگر نہ پڑھایا ہوتا تو میں پھر یہ قصہ نہیں بیان کرتا نا آپ کو، پڑھایا تو ہوتا ہے نا الحمدللہ. تو آپ بھی ایسے بنو، سب ایسے بنو انشاءاللہ. یہ نہیں کہ نیت ابھی سے کر لو کہ ماں باپ کے جنازے پڑھاؤ گے،
تو ماں باپ کو آپ یہ نہیں تو ماں باپ کو حج پڑھائیں گے اپنے، ماں باپ پھر ناراض ہو جائیں گے. انہیں کون کب جائے گا کسی کو نہیں پتا. اگر ماں باپ پہلے گئے، اگر مقدر یہی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، تو کم از کم یہ کہ اولاد جنازہ تو پڑھا سکے. مدنی مذاکرے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ملاقات فرمائی. آئیے دیکھتے ہیں. نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ توجہ کو درس کرتا ہوں، اس کو سنیے. ملاقات کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جس کو ملنا ہے پہلے سلام کرے، دو ہاتھ سے ہاتھ ملائے، بیچ میں کوئی پرچی یا چادر وغیرہ حائل نہ ہو، بلا حائل دونوں ہتھیلیاں ملانا سنت ہے. اب چونکہ نعت شریف بھی پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو مجھے آواز سمجھ نہیں آتی، بات چیت جو ہے نا، تو آپ لکھ کر نام، پتہ، ٹیلی فون نمبر وغیرہ لکھ کر اس میں ٹوکری میں ڈال دیں یا وہیں لکھ کر جمع کروا دیں. تعویذات کا بستہ حاضر ہے آپ کی خدمت کے لیے، وہیں لکھ کر وہیں ان کے بعد جمع کروا دیں. مجھے بولنے کی مہربانی کر کے کوشش نہ فرمائیں، کیونکہ ویسے ہی اب آپ کے سامنے رات بہت ہو گئی ہے اور میں یہ نہیں کہوں گا میں بہت تھک گیا ہوں. اب یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ تھکن لگے یا نہ لگے، اس لیے مہربانی کر کے مجھ پر بھی رحم کریں، دوسروں پر بھی رحم کریں. بیچارے مطلب وہ پھر رہ جائیں گے ہو سکتا ہے، تو آپ جلدی جلدی بس ہاتھ ملائیں. اگر دم کروانا ہے تو اپنی ہتھیلی پر چھو کر دیں، انشاءاللہ میں آپ کو چھو کر دوں گا. مگر یہ کہ بولنے کی عادت چونکہ بہت ہوتی ہے، خاموشی کی عادت ہوتی نہیں ہے کفل مدینہ کی، تو چھو کرنے والے بھی کچھ نہ منہ سے بولتے ہیں بیچارے. اب کیا بولتے ہیں وہی سمجھتے ہوں گے. دعا کروانی ہے تو یوں ہاتھ اٹھا دیں دعا کی طرح، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ دعا کا بول رہے ہیں. پھر بھی زبان میں کچھ نہیں یہ بولتے رہتے ہیں، لیکن اب اتنی زور سے آواز آ رہی ہوتی ہے اس طرف سے نعت شریف کی کہ وہ پوری بات تو میں سمجھنا ذرا دشوار ہوتا. تو کفل مدینہ لگا کر ہاتھ ملا کر ایک بار ہاتھ میں، بعض کا دو دو تین تین چار چار ہاتھ ملاتے ہیں، یہ بھی تھکن میں ذرا اضافہ ہی کرتی ہے چیز. ایک بار ملا لیں اور دوسرے کی باری آ جائے، جلدی جلدی نپٹ جائے. پھر روزہ بھی رکھنا، سحری بھی کرنی ہے. لکھ رہا ہوں نعت سرور سر گنبد دیکھ کر کیف تاریخ ہے قلندر. سر گنبد دیکھ کر جو ہی میں پہنچا مدینے کی گلی میں بے قرار، جو ہی میں پہنچا مدینے کی گلی میں بے قرار، آنکھ میری ہو گئی سبز گنبد دیکھ کر، آنکھ میری ہو گئی سبز گنبد دیکھ کر. روح کو تسکین جانے، مضطرب کو چین ہے، دل کو بھی راحت میسر. سر گنبد دیکھ کر دل کو بھی راحت میسر. سر گنبد دیکھ کر ان کے منگتے ان کے سائل دو جہاں کی نعمتیں، ان کے منگتے ان کے سائل دو جہاں کی نعمتیں، مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر سبز گنبد دیکھ
ہاتھ اٹھا کر سبز گنبد دیکھ کر لندن پیرس کا عاشق بھی یقیناً مرحبا لندن پیرس کا عاشق بھی یقیناً مرحبا بول اٹھے گا روح پرور سبز گنبد دیکھ کر بول اٹھے گا روح پرور سبز گنبد دیکھ کر. آئیے آپ کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ ہونے والی سحری کے مناظر دکھاتے ہیں. نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا، سحری کی سنت ادا کروں گا، اس کے ذریعے روزے پر قوت حاصل کروں گا. اس نفلی روزے کا ثواب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے ایصال کرتا ہوں. پردہ کیے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا. جو دانا وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا. ہڈی گرم مسالہ وغیرہ ہوئے تو اچھی طرح چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں گا. ہر 2 لقمے پر الحمدللہ یا واجد و بسم اللہ کہوں گا. جب تک دسترخوان نہ اٹھ گیا بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا. اٹھنا ہوا تو جو کھا رہے ہوں گے ان سے اجازت لے لوں گا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلا برکت اللہ. کھلا ہے ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے. اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا. اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا. ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے. ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے. اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو جب کیا. اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو جب کیا. موٹاپ کے رکھنا کے گناہگار بہت موٹاپ کے رکھنا کے گناہگار بہت میت کو میری دیکھنے آئے
تو جب کیا میت کو میری دیکھنے آئے تو جب کیا میت کو میری دیکھنے آئے تو جب کیا منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ الحمدللہ الذی هو أشبعنا وأروانا وأنعم علينا وأفضل الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ نبی کا جشن آیا ہے فدا کے عاشقان
جشن آقا سے غمے تو عشق ہے اور پیار ہے، جشن آقا سے غمے تو عشق ہے اور پیار ہے۔ ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔